الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور یہ کہ اے محمد سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیا جاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر میرا طریقہ اور مسلک دینی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ اس کی نسبت شکوک و شبہات میں پھنسے ہوئے ہو، تو میں تمہیں اپنے دین کا اصل جو خالص توحید ہے سمجھائے دیتا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح ہدایت دے دی کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ان فرضی معبودوں کی عبادت سے سخت نفور اور بیزار ہوں، جن کے اختیار کرنے کا امکان بھی کبھی میری طرف سے دل میں نہ لانا۔ میری عبادت خالص اس خداوند قدوس کے لیے ہے جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے انہیں جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے ایک دم میں کھینچ لے۔ گویا موت و حیات کا رشتہ جس کے ہاتھ میں ہے، بندگی اسی کی ہو سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جوارے سے اس کی بندگی کی جائے، ضروری ہے کہ دل میں بھی اس کی توحید و تفرید پر پورا یقین و ایمان ہو، اور ظاہر و باطن میں اسی دین حنیف پر جو ابراہیم خلیل اللہ کا دین ہے پوری ہمت اور توجہ سے مستقیم رہ کر شرک جلی اور شرک خفی تسمہ نہ لگا رہنے دیا جائے۔ جس طرح عبادت صرف اسی کی کریں، استعانت کے لیے بھی اسی کو پکاریں، کیونکہ ہر قسم کا نفع اور نقصان، بھلائی برائی تنہا اسی کے قبضے میں ہے۔ مشرکین کی طرح ایسی چیزوں کو مدد کے لیے پکارنا جو کسی نفع اور نقصان کی مالک نہ ہو سخت بے موقع بات ہے، بلکہ ظلم عظیم یعنی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ اگر بفرض محال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حرکت صادر ہو تو ان کی عظیم و شان شخصیت کو لحاظ کرتے ہوئے ظلم اعظم ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی دنیاوی طور پر کسی سے استعانت مانگے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ صرف یہی شخص ہے جو میری مدد کر سکتا ہے اور میرا کام اسی پہ ہی اٹکا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، کسی شخص سے دنیاوی طور پر استعانت مانگنا درست ہے، جبکہ دل کے اندر یہ خیال ہو کہ اس کام کا کرنا یا نہ کرنا اللہ کے حکم پر منحصر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہمارے اندر شرک کا شائبہ تک نہ پیدا ہونے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔